بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشان بصیرت کے آڈیو بک سیشن سے آپ سب کو میرا سلام. جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام ولادت سے ظہور تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی. آئیے صفحہ نمبر 22 پہ، جہاں پچھلی آڈیو میں ہم نے پڑھنا کا تسلسل ہمارا رکا تھا، وہاں سے آگے چلتے ہیں. صفحہ نمبر 22 کا آخری پیراگراف. موصوف کا کہنا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام پر کتابوں کا لکھا جانا دیگر معصومین علیہ السلام پر کتابیں لکھنے سے بھی زیادہ واجب ہے. مؤلف موصوف نے اس موضوع پر کیے گئے کام میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے یہ کتاب تحریر فرمائی اور قلت اطلاع کے اعتراف کے باوجود خوب تحریر فرمائی. سچ پوچھئے تو یہ کتاب متعدد کتابوں کا جوہر ہے جو 23 فصول پر مبنی ہے. مؤلف کتاب ھذا کا اسلوب بیان بھی انتہائی دل نشیں ہے. مؤلف نے جو بحثیں کی ہیں وہ نہایت مدلل اور نتیجہ خیز ہیں. علاوہ ازیں مؤلف کی طرف سے فراہم کردہ اکثر معلومات نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہیں، جن میں سے نمونہ اصغروار مترجم ھذا کتاب حجت الاسلام سید محمد عدنان نقوی اٹک اور ناشر کبیر علامہ ریاض حسین جعفری قبلہ لاہور کی محنت و دقت و خضوع و خشوع کا اعتراف کرنے کے بعد درج کرنے جا رہا ہوں. الحمدللہ میں خوش نصیب ہوں کہ اپنے زمانے کے امام علیہ السلام پر ترجمہ شدہ اس زبردست کاوش کا پہلا قاری ہوں. اصلاح ترجمہ میں بھی جو مجھ سے بن پڑا حصہ ڈالا. فقیر اللہ کی یہ بھی خواہش کہ اردو زبان جس طرح عربی فارسی سے زیادہ بولی اور پڑھی جانے والی زبان ہے اور چینی اور انگریزی کے بعد تیسری بڑی زبان شمار ہوتی ہے، اسی طرح اردو کے قالب میں امام زمانہ علیہ السلام پر لکھی جانے والی کتب کی تعداد بھی عربی فارسی سے زیادہ ہو. خدائے متعال ہمارے مخیرین یعنی بریکٹ میں لکھا ہے خیرین کو توفیق عطا کرے کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام ٹرسٹ قائم کریں اور اس کے تحت ہر سال کم از کم 10 کتابیں امام علیہ السلام پر شائع ہوں، جو کم قیمت پر اور ہو سکے تو بلا معاوضہ اور برائے خوشنودی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ لوگوں میں تقسیم کی جائیں. اپنی کم مائیگی کے باوجود ان میں سے پہلی کتاب کا مکمل خرچہ اٹھانے کی ناچیز خود حامی بھرتا ہے. المختصر اس کتاب مستطاب کے مترجم اور ناشر نے امام زمانہ علیہ السلام پر کام کی ایک خوش آئند ابتدا کر دی ہے. ہم ہر دو صاحبان کی توفیقات میں اضافے کے لیے دعا گو ہیں. اور اب آتے ہیں کتاب کے مختصر اور چیدہ نکات کی طرف، جن کا وعدہ قبل ازیں کر چکے ہیں. پڑھیے اور اپنے زمانے کے امام علیہ السلام سے اپنے رابطے و توسل کو مضبوط تر کیجیے. حضرت ابو سعید الخضری سے ایک طویل حدیث میں آیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا، ہم اہل بیت کو 7 ایسے فضائل دیے گئے ہیں جو ہم سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے. سامعین، یہ ہم صفحہ 23 کے اوپر پڑھ رہے ہیں اور اس کے آخری حصے میں پہنچے ہیں. وہ کون سے تو ہم سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے؟ ایک، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں سے بہتر ہیں اور وہ تمہارے پدر بزرگوار ہیں. 2، ہمارے وصی تمام اوصیاء سے افضل ہیں اور وہ تمہارے شوہر گرامی ہیں. 3، ہمارے شہید تمام شہداء سے افضل ہیں اور وہ تمہارے بابا کے چچا حضرت حمزہ ہیں. 4، اور ہم میں سے وہ شخص ہے جو دوسرخ پر دیے گئے ہیں اور وہ ان پروں سے، میرے خیال ہے یہاں لکھا ہوگا کہ یہ لکھا ہونا چاہیے، شاید مس پرنٹنگ ہو سکے، میں دوبارہ پڑھتی ہوں. اور ہم میں سے وہ شخص ہے جس کو 2 سرخ پر دیے گئے ہیں. ہاں میں نے غلط پڑھا، سرخ پر دیے گئے ہیں اور وہ ان پروں سے جنت میں پرواز کرتے ہیں اور وہ آپ علیہ السلام کے چچا جعفر طیار ہیں. 5 اور 6، اور اس امت کے 2 سبط ہیں اور وہ تمہارے بیٹے حسن و حسین علیہ السلام ہیں.
7 اور اس خدا کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم ہی میں سے اس امت کا مہدی علیہ السلام ہے، وہ کہ جس کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ یہ ہم صفحہ 24 پہ آ گئے ہیں۔ کتاب ینابیع المعدت میں ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے نہروان کے امر سے فارغ ہونے کے بعد خطاب فرمایا، اس میں کچھ مستقبل کے بارے میں بیان فرمایا اور کہا وہ امر الہی ہے، وہ ہونے والا ہے۔ کتاب ینابیع المعدت میں امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان بھی منقول ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم برادر ظہور فرمائے گا اور حکومت احمد کا حاکم خروج فرمائے گا، وہ تلوار کے ذریعے قیام کرے گا اور فرض و سنت کو زندہ فرمائے گا، بات کا پکا ہوگا، زمین کو گہوارے کے مانند بنا دے گا۔ امیر المومنین نے اپنے آخری وصیت نامے میں فرمایا، امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، اے ابا محمد، آپ آگے بڑھ کر میرا جنازہ پڑھنا اور مجھ پر 7 تکبیریں پڑھنا، اور یاد رہے کہ یہ عمل صرف میرے لیے جائز ہے یا اس کے لیے جو آخری زمانے میں ظہور و خروج فرمائے گا، اس کا نام مہدی ہوگا جو تمہارے بھائی حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا اور حق کو قائم کرے گا۔ کتاب اکمال الدین میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسناد سے صفوان بن مہران سے اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص تمام ائمہ کا اقرار کرے اور مہدی علیہ السلام کا انکار کرے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے تمام انبیاء کا انکار کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی نبوت کا انکار کیا۔ الحافظ محمد بن محمد حنفی نقشبندی اپنی کتاب فصل الخطاب میں لکھتے ہیں کہ ابو محمد حسن عسکری کے بیٹے محمد علیہ السلام ہیں جو آپ علیہ السلام کے خاص دوستوں میں مشہور و معروف تھے۔ آگے لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت سیدہ حکیمہ بنت امام جواد کی روایت کے مطابق 15 شعبان 255 ہجری میں ہوئی۔ علامہ قزوینی جعفر کے بارے میں رقم تراز ہیں، کاش وہ جان لیتا کہ علم امام علیہ السلام اور ہوتا ہے اور علم غیب اور، کاش کہ وہ ان اخبار و احادیث کو یاد کرتا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ طاہرین علیہ السلام سے وارد ہوئیں اور مستقبل کے احوال کو بیان کرتی ہیں۔ کاش وہ امیر المومنین علیہ السلام کے اس خطبے پر غور کرتا کہ جب آپ علیہ السلام سے بصرے کے بارے میں خبریں سن کر حاضرین نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کو تو علم غیب دیا گیا ہے، تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ علم غیب نہیں بلکہ ایک صاحب علم سے سیکھی ہوئی باتیں ہیں۔ غیب کا علم تو قیامت کے بارے میں علم ہے، اور وہ علم غیب جو خدا نے اس آیہ مجیدہ میں ذکر کیا ہے سورہ لقمان آیت 35۔ ابو محمد الحسن الاشعری یہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابیوں میں سے تھا، اور اس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ وہ امام زمانہ کا نائب ہے۔ احمد بن ہلال الابرتائی یہ شخص لعنت و غلو میں مشہور تھا۔ شروع میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے خواص اور معتبر اصحاب میں سے تھا۔ اس نے 54 حج کیے، 54 ہوئے تھے، جن میں سے 25 حج پیدل کیے تھے، لیکن وہ منحرف ہو گیا اور اس حد تک پہنچ گیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس کی مذمت ان الفاظ سے کی کہ اس کی بناوٹی صوفی سے بچو۔ حسن بن منصور الحاج شیطان سے بڑھ کر شیطان، 10 صدیوں سے امت اس کے برے اثرات سے متاثر ہے اور آج تک اس کی رسی ڈھیلی ہے، باوجود اس کے کہ اس کا کفر و انحراف ظاہر ہو چکا ہے، لیکن بعض لوگ اس پر خوش ہیں اور اس کے فاسد عقائد کو مانتے ہیں، اور جو جس جیسا بنے
وہ اسی میں سے ہے۔ وہ دجال جھوٹا اور جادوگر تھا، صوفیت ظاہر کرتا تھا اور ہر علم کو جاننے کا دعوے دار تھا، حالانکہ وہ جاہل تھا اور گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا رہتا تھا۔ وہ شیعوں کے پاس شیعت کا ظاہر کرتا تھا اور اہل سنت کے پاس اپنا مذہب اہل سنت ظاہر کرتا تھا۔ امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے اس پر لعنت اور اس سے برات کی توقع صادر ہوئی۔ یہ سب اس وجہ سے تھا کہ کہیں بعض شیعہ حضرات اس کے بارے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تعریف میں حد سے آگے نکل جائیں اور اس کی بدعمالیوں اور انحرافات سے غافل ہو جائیں۔ امام مہدی علیہ السلام نے اسحاق بن یعقوب کی طرف خط میں لکھا، میں زمین والوں کے لیے اسی طرح امان کا باعث ہوں جس طرح ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امان ہیں۔ اب ہم صفحہ 26 پہ پہنچ گئے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہم ہدایت دینے والے امام ہیں، ہماری ہی وجہ سے خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے اور لوگ بارش سے سیراب ہوتے ہیں، ہماری ہی وجہ سے تم سے عذاب اٹھ جاتا ہے۔ جو ہماری معرفت حاصل کر لے، ہمارے حق کی معرفت حاصل کر لے اور ہمارے حکم کو مانے، اسے ہماری ہی طرف آنا ہے۔ ہمارے علم کے مطابق قیادت مرجعیت کی ابتدا غیبت کبریٰ میں شیخ حسن بن علی بن ابی عقیل المعانی کے ہاتھوں ہوئی۔ علامہ ہلی اور محقق ہلی نے ان فقیہ امانی کے فتاویٰ کو محفوظ کیا اور ان کے بعد آنے والے فقہا نے بھی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر تم خاندان والوں کے بغیر عزت چاہتے ہو اور بادشاہی کے بغیر رعب و ہیبت چاہتے ہو تو خدا کی نافرمانی کی ذلت سے نکل کر اس کی اطاعت کی عزت کی طرف آؤ۔ وہ مہدی ہونے کا دعوے دار اپنے گاؤں میں انصاف قائم نہ کر سکے تو پوری زمین میں انصاف کی حکومت قائم کرنا تو بہت مشکل کام ہے۔ سورج گرہن قمری مہینے کے آخر میں اور چاند گرہن قمری مہینے کے درمیان میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن امام مہدی کے ظہور سے پہلے یہ آسمانی اصول ختم ہو جائے گا اور خلاف عادت مہینے کے درمیان میں سورج گرہن اور مہینے کے آخر میں چاند گرہن ہوگا۔ جب حضرت زید کی شہادت ہوئی تو اموی شعراء نے مہدویت کا مذاق اڑایا۔ امام حملہ تطہیر کی ابتدا فرمائیں گے، انسانی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لائیں گے اور نظام حیات بدل دیں گے وغیرہ۔ ناموں میں کیا رکھا ہے؟ یا امام علیہ السلام کے 313 اصحاب میں سے بعض ہستیوں کے نام یہ ہیں: مروان، حسین، طلیق، عمرو یا عمر وغیرہ۔ ان میں 6 ابدال ہیں اور ان سب کے نام عبداللہ ہیں۔ 2 غلام ہیں، عبداللہ اور ناصر۔ کچھ منفرد اور خوبصورت نام: کوثر، عبدالقیوم، صدقہ، فرج، محروز، ناہیہ، حفص، محارب، ریان، شبیل، شیبان، معشر، الوان، ملالمب، محمد، کلیب۔ مصر کے نواسے ایک صحابی۔ نہروش، افغانستان کے علاقے ہرات سے۔ واصل، مہاجر، عبدالقدوس، عبدالرحمن، عبدالغفور، عبدالسلام وغیرہ۔ خدا بند مطال کفار اور مشرکین اور مشرک حکمرانوں کے دلوں میں امام مہدی کا رعب ڈال دے گا، جیسا کہ اس بارے میں قرآن مجید نے صراحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رعب کو رسول خدا کی مدد و نصرت کے اسباب میں سے قرار دیا تھا۔ سامعین، یہ ہم پیج 37 پر ہیں۔ ہم یہاں سے پھر پڑھتے، رسول خدا کی مدد و نصرت کے اسباب میں سے قرار دیا تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرَّعْبَ۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری حکومت سب سے آخری حکومت ہوگی اور جنہوں نے حکومت کرنا ہوگی وہ ہم سے پہلے حکومت کر لیں گے، تاکہ جب وہ ہمارا طرز عمل دیکھیں گے تو یہ نہ کہہ سکیں کہ اگر ہمیں حکومت ملتی تو ہم بھی ایسا کرتے۔ اور خدا کے فرمان وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ سے بھی یہی مراد ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں ان مہدی علیہ السلام کے زمانے میں
حکمت عطا کی جائے گی، حتیٰ کہ عورت بھی کتاب خدا اور سنت رسول کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ رسول خدا نے فرمایا، جو کوئی درخت لگائے یا وادی تیار کرے اور اس سے پہلے کسی نے اس کا کام کو شروع نہ کیا ہو، یا وہ غیر آباد زمین کو آباد کرے، تو یہ اسی کی ملکیت ہوگی۔ یہ خدا اور رسول کا فیصلہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ بھی مردہ زمین کو زندہ کرے تو وہ ہی اس زمین کے حقدار ہیں اور یہ ان کی ملکیت ہے۔ واضح رہے کہ لوگوں کو سفیانی وغیرہ کے ذریعے سے جو مظالم درپیش ہوں گے وہ ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے خدا کا ان پر عذاب ہوگا۔ خطبۃ البیان میں ہے، تمہارے کوفے کے لیے بربادی ہے کہ جب وہ تمہارے گھروں میں داخل ہو جائے گا، تمہارے بچوں کو ذبح کرے گا، تمہاری عورتوں کی ناموس پامال کرے گا، اس کی عمر لمبی ہوگی، اس کی برائی عام ہوگی اور اس کے ہمراہ درندہ صفت لوگ ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب ان کے پاس ایک ساتھ میں ایسے جمع ہو جائیں گے جیسے خزاں کے موسم میں بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مل کر ایک بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ ایک آیت کی تعویل میں فرمایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قائم کے اصحاب کی تعداد 310 سے کچھ اوپر ہے، اور خدا کی قسم وہی امت معددہ ہیں، یعنی کہ وہ بریکٹ میں بمطابق قرآن لکھا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، قائم کے اصحاب 313 ہوں گے، وہ اجمیوں کی اولاد ہوں گے۔ بعض کو دن میں بادل پر اٹھا کر لے جایا جائے گا اور وہ اپنے نام و نسب اور حلیے سے پہچانے جائیں گے، اور بعض اپنے بستر پر سوئے ہوئے ہوں گے تو وہ بغیر کسی معیار و مدت کے مکہ پہنچ جائیں گے اور ان کا بستر ان کی سواری بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ان اصحاب مہدی کے نام آسمان میں معروف اور زمین میں مجہول ہیں، یہ بریکٹ میں لکھا ہے امیر المومنین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب ہمارے قیام کریں گے تو امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کی اولاد کو ان کے آباء و اجداد کے افعال یعنی مظالم کی وجہ سے قتل کریں گے۔ امام رضا علیہ السلام نے اس روایت کی تصدیق فرمائی اور اس فرمان کے قرآن کے خلاف ہونے کی رد فرمائی۔ دلیل یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ اپنے اجداد کے افعال پر خوش ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آیہ مجیدہ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم کی تعویل میں فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے 70 اصحاب کے ہمراہ خروج کریں گے، انہوں نے سونے کی ڈھالیں پہن رکھی ہوں گی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب ہمارا قائم خروج کرے گا تو خدا ملائکہ مصومین، مردنین، منزلین اور کرمین سے اس کی مدد کرے گا۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے آگے آگے ہوں گے۔ امام مہدی ایک ایسی مسجد بنانے کا حکم صادر کریں گے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہ ہوگی، اس کے 1000 دروازے ہوں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے جو حضرت قائم علیہ السلام کو پالے تو وہ انہیں دیکھے تو کہے، السلام علیکم یا اہل البیت الرحمتی والنبوتی ومعادن العلم وموضع الرسالت۔ مظہر عباس افی انہا، 15 شعبان سن 1437۔ سامعین، یہاں پہ یہ ہم نے مظہر عباس انفی صاحب کی ساری تفصیلات پڑھی، جس میں سے کچھ ہم نے پچھلی آڈیو میں پڑھی تھیں اور کچھ اس آڈیو میں پڑھی ہیں۔ یہ پیج نمبر 28 پر ہم نے اس تحریر کا اختتام کیا ہے۔ اس سے آگے پیج 29 پہ مقدمۃ الکتاب سے ہم کی ہیڈنگ سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ مقدمۃ الکتاب۔ الحمدللہ وصلی اللہ علی محمد رسول اللہ وآلہ المعتفین الاخیار۔ خداوند رحمان کے لطف و کرم سے میں
میں نے ایک علمی گھرانے میں آنکھ کھولی اور بچپن ہی سے ایسے ماحول میں پرورش پائی کہ جس کی فضا اپنے دامن میں خیر و خوبی لیے ہوئے تھی، یہاں تک کہ عقائد صحیحہ میرے دل میں اتنے راسخ ہو گئے کہ مجھ میں شک کی نجاست جنم ہی نہ لے سکی۔ ان جملہ عقائد میں سے ایک عقیدہ وجود امام مہدی علیہ السلام کا ہے۔ سامعین، یہاں پہ میں روکتی ہوں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مقدمہ کتاب جو ہے وہ تحریر جو کیا ہے، میں ان کا نام بھی ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتی چلوں۔ سید محمد کاظم القزوینی الموسوی یہ کتاب کے رائٹر ہیں، جنہوں نے یہ جو ہم مقدمہ پڑھ رہے ہیں یہ 16 صفر 1397 کو لکھا تھا۔ یہ کیونکہ ہم پیج نمبر 29 پر ہیں اور ہم یہ پیج نمبر 36 تک پڑھیں گے، یہ مقدمۃ الکتاب۔ تو جی ہم چلیے اب ہم یہیں سے آگے چلتے ہیں۔ آپ کے پاس اس حوالے سے علم پہنچ گیا، لیں جی آگے چلتے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کتابیں پڑھتا تھا اور آپ کی یاد میں منعقد ہونے والی تقریبات میں شرکت کرتا تھا۔ اس سے میرا اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کے ساتھ قلبی تعلق پختہ ہوتا تھا، اور میں ان شخصیات کے بارے میں پڑھتا کہ جن کو امام علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تھی، تو میں یہ خیال کرتا تھا کہ امید کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا اور امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات ممکن ہے۔ امام مہدی علیہ السلام وہ تاجدار نامدار ہیں کہ جن کی ہمسری دوسرے بادشاہ نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام خدا کے نزدیک بڑی عزت کے مالک ہیں، اپنے زمانے میں سب ہستیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ خدا نے آپ علیہ السلام کو عالم اعلیٰ بالا کے ساتھ اتصال کی قدرت عطا کی ہے، کائنات کا احاطہ کرنے کی طاقت فرمائی ہے، اور آپ علیہ السلام کو ایک بڑے دن کے لیے پردہ غیبت میں رکھا ہے تاکہ آپ علیہ السلام آ کر کائنات عالم کے اطراف و اکناف میں عدل کی حکومت قائم کریں اور اسلام کا پرچم بلند کریں۔ اسی طرح میری زندگی کے ماہ و سال گزرتے گئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میری نظر ان کتابوں پر پڑی جو اس عقیدے کے خلاف لکھی گئی تھی۔ میں حیران ہو گیا کہ جو حقیقت تمام مسلمانوں کے نزدیک ثابت ہے، یہ مصنفین اسے کس طرح جھٹلا رہے ہیں۔ جب پیج 30 پہ ہم آ گئے۔ جب شیعہ اپنی معتبر احادیث و روایات کی بنیاد پر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا عقیدہ رکھتے ہیں تو اس میں قابل اعتراض بات ہی کیا ہے؟ اہل سنت کے قدیم علماء نے بھی تو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں متعدد کتابیں تحریر کی ہیں، اور وہ کتابیں احادیث صحیحہ کے معمور ہیں۔ ہم بطور مثال اہل سنت علماء کی چند کتابوں کے نام پیش کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ میں ان کتابوں کے نام آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو کہ کل 50 کتابوں کے نام ہیں اور ساتھ ساتھ کتاب کا نام اور مؤلفین کے نام ہیں، تو وہ میں ساتھ ساتھ پڑھتی جاؤں گی۔ آغاز کرتے ہیں۔ 1 فرائد المستین الشیخ ابراہیم الذہبی الجوینی الشافعی، ینابع المودت الشیخ سلیمان القندوزی الحنفی، مقتل الحسین المناقب موفق بن احمد الخوارزمی الحنفی۔ 4 الصواعق المحرقہ ابن حجر مکی الہیثمی الشافعی۔ 5 نور الاسبار الشبلنجی الشافعی۔ 6 الفصول المہمہ ابن الصباغ المالکی۔ 7 الاربعین الحافظ ابو نعیم الاصفہانی۔ 8 المعجم الکبیر الحافظ ابو القاسم الطبرانی۔ 9 البیان فی اخبار صاحب الزمان علیہ السلام الکنجی الشافعی۔ 10 السنن الترمذی محمد بن عیسیٰ الترمذی۔ 11 ارہج المطالب
الشیخ عبداللہ الامرتسری الحنفی. 12 العارف الوردی فی اخبار المہدی علامات المہدی جلال الدین السیوطی الشافعی. کتاب کے نام کو دوبارہ پڑھتی ہوں. العرف الوردی فی اخبار المہدی علامات المہدی علیہ السلام اور الجامع الصغیر، یہ پورا نام تھا، اور مؤلف ہیں جلال الدین سیوطی الشافعی. 13 مصابیح السنت البغوی الشافعی. 14 مستدرک الصحیحین الحاکم النیشاپوری. 15 الفردوس شیرویہ الدیلمی. 16 کنز الاعمال البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان. مؤلف ہیں علی المتقی الہندی الحنفی. 17 مسند الامام الاحمد. مؤلف احمد بن حنبل. 18 السنن. مؤلف الحافظ ابن ماجہ القزوینی. 19 دلائل النبوت. مؤلف الحافظ ابو بکر البیہقی. 20 تفسیر ثعالبی. مؤلف ابو اسحاق الثعالبی. 21 السنن مسند فاطمہ زہرا علیہ السلام. مؤلف الدار قطنی. 22 ذخائر العقبہ. مؤلف محب الدین الطبری الشافعی. 23 مجمع الزوائد و منبع القواعد. مؤلف الہیثمی الشافعی. 24 الجماع بین الستہ. مؤلف الحمیدی. 25 السنن. مؤلف ابو داود السجستانی. 26 الفتن والملاحم. مؤلف استاذ البخاری نعیم بن عماد. 27 اصحاف الراغبین. مؤلف ابن السبان الحنفی. 28 مقدمہ. مؤلف ابن خلدون. 29 تاریخ بغداد. مؤلف الخطیب البغدادی. 30 فضائل الصحابہ. مؤلف ہیں ابو المطفر الیمانی. 31 کنوز الحقائق. مؤلف المناوی المصری. 32 جواہر العقدین. مؤلف السمہودی الشافعی. 33 غریب الحدیث. مؤلف ابن قتیبہ الدینوری. 34 الفتوحات المکیہ. رائٹر محی الدین ابن العربی. 35 الاستیعاب. مؤلف ابن عبد البر. 36 المبتدا. رائٹر الکسائی. 37 صحیح البخاری. رائٹر البخاری. یہ پیج 31 تھا. اب ہم پیج 32 پہ جو رہ گئے ہیں مزید ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. 38 پھر پڑھتے ہیں عقد الدرر فی اخبار الامام المنتظر. مؤلف یوسف بن یحییٰ الشافعی. 39 القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر. مؤلف ابن الحجر الہیثمی الشافعی. 40 تذکرۃ الخواص سبط ابن جوزی. 41 وفیات العیان. مؤلف ابن خلقان. 42 الائمہ الاثنا عشر.
مؤلف ابن طولون الدمشقی. 42 مطالب الصول مؤلف محمد بن طلحہ الحلبی الشافعی. 44 الاصطحاف بہب الاشراف مؤلف عبداللہ بن محمد الشبراوی الشافعی. 45 الیوافیت والجواہر الطبقات الکبریٰ مؤلف عبدالوہاب الشعرانی. 46 المناقب مؤلف ابن المغازی. 47 شرح نہج البلاغہ مؤلفین مؤلف ابن ابی الحدید المعتزلی. 48 التذکرہ مؤلف القرطبی الاندلسی الحسنبلی. 49 الکامل مؤلف ابن الاسیر. 50 الاصابہ مؤلف ابن حجر الاسقلانی. تو سامعین، یہ صفحہ نمبر 32 پر ہم نے ان کتب کے نام کا مطالعہ کر لیا جس کے بارے میں مؤلف نے کہا تھا، اور یہاں تک ہم آج اس وقت کی آڈیو کا اختتام کرتے ہیں. فوراً ہی ہم اگلی آڈیو میں اسی صفحے پیج نمبر 32 پہ آگے جو کچھ معلومات ہیں وہ مل کر ہم پڑھیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.